السلام علیکم ناظرین، پاک ایکسپلورر میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اسی خوبصورت اور یادگار جرنی کو آگے بڑھا رہے ہیں جو ہم نے بابوسر ولیج سے شروع کی تھی اور پھر خوبصورت بابوسر میڈوز سے ہوتے ہوئے بابوسر ٹاپ تک پہنچے تھے، اور پچھلی قسط میں بابوسر ٹاپ سے ناران کاغان کی طرف سفر کرتے ہوئے گیڈی داس تک پہنچے تھے۔ آج کی اس خوبصورت اور مشہور قدرتی خزانے لولو سر جھیل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ناظرین، بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جن میں منزل سے زیادہ راستہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن آج کا سفر کچھ مختلف ہے، کیونکہ آج جس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ خود اس پورے سفر کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ جی ہاں، تو آج ہماری منزل ہے لولو سر جھیل، انتہائی دلکش اور خوبصورت نظاروں سے بھرپور۔ گیڈی داس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو نظارے انتہائی دلکش اور خوبصورت دیکھنے کو ملیں گے۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ اب ہم اس جھیل کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام شاید پاکستان کے شمالی علاقوں سے محبت کرنے والے تقریباً ہر شخص نے سنا ہوگا۔ لولو سر جھیل صرف ایک جھیل کا نام نہیں، بلکہ یہ پورے کاغان ویلی کے سفر میں ایک ایسی منزل ہے جہاں پہنچ کر انسان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور صرف قدرت کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ راستہ ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہے، دونوں طرف بلند بالا پہاڑ ہے اور درمیان میں وہ سڑک ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ لولو سر کی طرف لے جا رہی ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، ارد گرد کے مناظر بھی اپنی خوبصورتی بدلتے جاتے ہیں۔ کہیں پہاڑوں کی ڈھلوانیں نظر آتی ہے تو کہیں سبزہ، کبھی پتھریلی چوٹیاں اور کہیں دور تک پھیلا ہوا آسمان۔ پہاڑی علاقوں کے یہی حسن ہے کہ یہاں ایک ہی منظر زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ گاڑی ایک موڑ کاٹتی ہے اور سامنے ایک نیا منظر کھل جاتا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ ہمارے بالکل قریب آ گئے ہیں، اور کبھی وادی اتنی کھل جاتی ہے کہ نظریں دور تک جاتی ہے، لیکن منظر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ناظرین، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سفر کو ایک ایک مرحلے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ ہم نے بابوسر ولیج، ٹھگ نالا، میڈوز اور اس کے خوبصورت نظارے، حتیٰ کہ بابوسر ٹاپ جو کہ ہر سیاح کا خواب ہے، سب علاقے ہم نے آپ کو دکھا دیے۔ ہم نے بابوسر سے سفر کیا، راستے خوبصورت مناظر دیکھے، اور بابوسر میڈوز جرنی کو جاری رکھتے ہوئے ہم دوبارہ ناران کاغان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناران کاغان سیاحت کا ایک خوبصورت نام ہے، اور آج گیڈی داس سے لولو سر تک کا سفر ہماری اس پوری سیریز کا ایک بہت ہی مختلف حصہ ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم لولو سر کے قریب پہنچیں گے ہمیں محسوس ہوگا کہ پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت بہت بڑا قدرتی منظر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اور آج گیڈی داس سے لولو سر تک کا سفر ہماری اس پوری سیریز کا ایک بہت خاص حصہ ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم لولو سر کے قریب پہنچیں گے ہمیں محسوس ہوگا کہ پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا قدرتی منظر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔
لولو سر جھیل کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے، وسیع اور خوبصورت جھیل کا تصور آتا ہے، لیکن یقین کرے اسے صرف تصور میں دیکھنا اور اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ جب آپ پہلی بار لولو سر جھیل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے انسان کو واقعی یقین نہیں آتا کہ قدرت نے اتنا خوبصورت منظر بھی تخلیق کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جلدی سفر ختم نہ کریں، بلکہ راستے کے ہر منظر کو محسوس کریں، کیونکہ لولو سر تک پہنچنے سے پہلے جو راستہ آتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک مکمل داستان ہے۔ ناظرین، آپ ذرا اس سڑک کو دیکھیں، ایک طرف بلند پہاڑ، دوسری طرف کھلی وادی اور سامنے دور تک چلتا ہوا راستہ۔ گاڑی کی رفتار اپنی جگہ، لیکن آنکھیں بار بار کھڑکی سے باہر جانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ایسے راستے پر سفر کرتے ہوئے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شہر کی مصروف زندگی سے دور آ کر قدرت کے قریب ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہاں نہ بلند عمارتیں ہیں اور نہ ہی ٹریفک کا شور، نہ ہارنوں کی آوازیں، بلکہ پہاڑوں کی خاموشی ہے، ہوا کی آواز ہے اور قدرت کا ایک ایسا منظر ہے جسے ہم الفاظ میں مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ اور اب ہماری منزل بھی زیادہ دور نہیں، لولو سر کا راستہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ناظرین، لولو سر جھیل کی سب سے بڑی خوبصورتی شاید یہ بھی ہے کہ یہ صرف پانی کا ایک نہر نہیں ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک بہت بڑا آئینہ رکھ دیا ہو۔ صاف موسم میں جب اس کے پانی پر آسمان کا عکس پڑتا ہے تو نیلا آسمان اور پہاڑوں کے رنگ ایک دوسرے میں گھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اگر بادل ہو تو بادل جھیل کے پانی پر اپنی تصویر بدلتے ہیں، اور اگر دھوپ نکل آئے تو پانی کی سطح پر روشنی کا ایسا کھیل شروع ہو جاتا ہے کہ منظر مزید حسین ہو جاتا ہے۔ جھیل کے ارد گرد بلند پہاڑ ایک ایسے قدرتی فریم کی طرح گرے ہوئے ہیں۔ انسان ایک طرف کھڑا ہو کر جھیل کو دیکھتا ہے تو دوسری طرف پہاڑ نظر آتے ہیں اور آسمان ہوتا ہے، اور درمیان میں پانی کی وہ خوبصورت سطح جو پورے منظر کو مکمل کر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کیمرہ بھی شاید اس خوبصورتی کے سامنے چھوٹا سا محسوس ہو۔ آپ جتنا بھی اچھا کیمرہ لے آئے، جتنا بھی اچھا شاٹ بنائے، قدرت کے اصل منظر کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ لولو سر جھیل کی خوبصورتی میں ایک خاص قسم کی سادگی ہے۔ یہاں کوئی مصنوعی آسمان، پانی اور قدرت، اور شاید یہی سادگی اسے اتنا دلکش بناتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کبھی ناران کاغان کی طرف سفر کرے تو میری رائے میں صرف ناران تک محدود نہ رہے اور اس سے آگے کے علاقوں کو بھی ضرور دیکھے، کیونکہ اصل پہاڑی حسن سفر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کھلتا جاتا ہے۔ بابو سر ٹاپ، کیٹی داس اور پھر لولو سر، یہ پورا علاقہ اپنے اندر الگ الگ خوبصورتیاں رکھتا ہے۔ اور آج ہم اسی سلسلے میں لولو سر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری گاڑی آگے بڑھتی ہے، کبھی سڑک کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پانی کے
بہاؤ نظر آتے ہیں تو کبھی پہاڑوں کے درمیان سبز ڈھلوانیں دکھائی دیتی ہے اور کہیں پہ ایسے پتریلے پہاڑوں کا سلسلہ سامنے آتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو قدرت کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہر چیز بہت بڑی محسوس ہوتی ہے، پہاڑ بڑے، آسمان وسیع، وادی گہری اور انسان خود بہت چھوٹا۔ شاید یہی پہاڑوں کی سب سے خوبصورتی ہے اور یہی بات یہ کہ انسان کی اصل حیثیت اس کو یاد دلاتی ہے۔ ہم اپنے روزمرہ میں تو ناظرین ہمارا سفر جاری و ساری ہے اور آج ہم اسی خوبصورت جھیل کا نظارہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بس انتظار کیجئے، کچھ ہی لمحوں میں ہم جھیل کے بہت ابھی قریب آ چکے ہیں، تو شاید آپ کو یہ فرسٹ ٹائم دیکھنا پڑے کہ انتہائی خوبصورت جھیل، دور وہ پانیاں جو نظر آتی ہیں وہیں پر آپ کو جھیل بھی نظر آئے گی۔ اور جیسے جیسے جھیل کا علاقہ قریب آ رہا ہے، دل کی بے چینی بھی بڑھ رہی ہے کہ کب وہ خوبصورت منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ شاید یہی سفر کا مزہ ہے، اگر ہر منزل فوراً سامنے آ جائے تو انتظار کی خوشی ختم ہو جائے، لیکن جب راستہ لمبا ہو، مناظر بنا رہے ہو، بدلتے جا رہے ہو اور منزل آہستہ آہستہ قریب آتا ہو تو انسان فوراً سمجھ جائے کہ یہ وہ منظر ہے جس کا انتظار تھا، یہی لولو سر ہے۔ اور ناظرین واقعی لولو سر جھیل کی خوبصورتی یقیناً آپ لوگ بھی پہلی بار دیکھ سکیں گے، اور ہم جھیل کے بہت ہی قریب آ چکے ہیں۔ واقعی لولو سر جھیل کو پہلی نظر میں دیکھ کر جو احساس ہوتا ہے اسے صرف الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ سامنے پھیلا ہوا نیلا پانی، اس کے پیچھے بلند پہاڑ، اوپر آسمان اور ارد گرد کی ایسی خاموشی جیسے قدرت نے چند لمحوں کے لیے پوری دنیا روک دیا ہو۔ آپ جھیل کو دیکھیں، اب یہاں سے آگے جھیل کا انتہائی دلکش نظارہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے۔ یہ ہم جھیل کے بالکل قریب آ چکے ہیں، اسے صرف الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں، اور دل چاہتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی خوبصورت نظارے ہمیشہ کے لیے دیکھنے کو ملے۔ اس وقت ہم ایک ایسے حصے میں ہے جہاں قدرت نے بے شمار خوبصورتیاں ایک ساتھ جمع کر رکھی ہے۔ جھیل کا پانی اور یہ خوبصورت بادلوں کا منظر، دور تک پھیلا ہوا منظر، سب کچھ مل کر ایک ایسا منظر بناتا ہے جسے دیکھنے کے بعد انسان بار بار آنے کی خواہش کرتا ہے۔ اگر آپ فوٹوگرافی کا شوق رکھتے ہیں تو آپ لولو سر کے لیے اپنا ٹرپ ضرور پلان کریں۔ اور یہ انتہائی بڑی جھیل، اس کی لمبائی بہت زیادہ، اور ان خوبصورت وادیوں میں سے گزرتے ہوئے دائیں جانب یہ نہ ختم ہونے والی لمبی جھیل اور یہ خوبصورتیاں، ارد گرد دیکھے، گہری سانس لے اور اس ماحول کو اپنے اندر محفوظ کرے، کیونکہ موبائل کی گیلری میں ہزاروں تصاویر جمع ہو سکتی ہے، لیکن جو سکون انسان کو خوبصورت مقام پر
کھڑے ہو کر محسوس ہوتا ہے، وہ کسی تصویر میں مکمل طور پر محفوظ نہیں ہوتا۔ لولو سر جھیل سامنے کھڑے ہو کر بھی یہی احساس ہوتا ہے۔ انسان کچھ دیر کے لیے اپنے تمام مسائل، اپنی مصروفیات اور روزمرہ کی بھاگ دوڑ بھول جاتا ہے۔ بس سامنے جھیل ہوتی ہے اور ارد گرد قدرت کے نظارے۔ اگر آپ ہماری اس جرنی کو شروع سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر قسط میں منظر پہلے سے مختلف۔ بابو سر ولیج کا ماحول، میڈوز کا انتہائی دلکش نظارے اور خوبصورتی اپنی جگہ، بابو سر ٹاپ کی بلندی اپنی جگہ، گری داس کا راستہ اپنی جگہ، اور اب لولو سر جھیل کی خوبصورتی بالکل الگ ہے۔ یہی پاکستان کے شمالی علاقوں کی خاص بات ہے کہ چند کلومیٹر کا سفر بھی آپ کو ایک بالکل مختلف دنیا میں لے جاتا ہے۔ کبھی سرسبز پہاڑ، کبھی برف، کبھی جھیل، کبھی دریا، اور کبھی بلند پہاڑی سلسلے، اور اسی لیے پاکستان کے شمالی علاقوں کا سفر بار بار کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے دوست شاید پہلے ہی لولو سر جھیل کو دیکھ چکے ہوں گے، اور بہت سے دوست ایسے بھی ہوں گے جو ابھی تک یہاں نہیں آ سکے۔ اگر آپ نے لولو سر جھیل دیکھی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہاں کا سب سے خوبصورت منظر کون سا لگا تھا، اور اگر آپ ابھی تک نہیں آئے تو یقین کریں اسے اپنے ٹریول لسٹ میں ضرور شامل کریں، خاص طور پر اگر آپ قدرتی مناظر، پہاڑوں اور جھیلوں سے محبت کرتے ہیں تو لولو سر آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ خوبصورت مقامات ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ جہاں جہاں جائے وہاں صفائی کا خیال ضرور رکھے، کچرا نہ پھینکے اور قدرتی ماحول کو نقصان نہ پہنچائے۔ کیونکہ یہ خوبصورتی صرف ہماری نہیں، آنے والی نسلوں کی بھی ہے۔ اگر ہم آج ان جگہوں کو صاف اور محفوظ رکھیں گے تو کل ہمارے بچے بھی اسی خوبصورتی کو دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، اب ہم لولو سر جھیل کے بالکل ساتھ ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ لوگ تصاویریں بنا رہے ہیں، اور یہ نہ ختم ہونے والی اس کی لمبائی، کافی دور سے ہم سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس جھیل کا ختم ہونے کا یہ نام ہی نہیں لیتا، چونکہ ہم سفر کرتے ہوئے گاڑی کے کھڑکی سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، تو اس لیے یہ مکمل طور پہ ہم آپ کو نظارہ نہیں کرتے۔ اگر ہم نیچے اتر کر اس کا خوبصورت نظارے کراتے تو یقیناً آپ زیادہ لطف اندوز ہوتے۔ تو یہ نہ ختم ہونے والی اور انتہائی دلکش خوبصورتی والا جھیل، یہ خوبصورت نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو بولتے ہیں لولو سر جھیل۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے، ہماری جرنی ابھی جاری ہے۔ آگے ہمیں خوبصورت راستے، مزید علاقے آپ لوگوں کو دکھانے ہیں، پھر ہماری اگلی منزلیں بھی اس سفر کا حصہ ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں لولو سر جھیل نے اس پورے سفر کو ایک خاص خوبصورتی دے دی۔ بابو سر ٹاپ سے نیچے آتے ہوئے جو سفر شروع ہوا تھا وہ گری داس سے ہوتا ہوا آج لولو سر کے کنارے تک پہنچا، اور اگر آپ نے ہماری پچھلی قسطیں دیکھی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سفر ہمارے لیے کتنا خوبصورت تھا۔ ہم نے اس سفر کو صرف ریکارڈ نہیں کیا بلکہ کوشش کی ہے کہ اس کے ہر منظر کو آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ آپ گھر بیٹھے بھی ان راستوں کو دیکھ سکے اور ان خوبصورت وادیوں کو ایکسپلور کر سکے اور اپنی زندگی میں سکون لا سکے۔ ناظرین، لولو سر جھیل واقعی ان خوبصورت مقامات میں سے ہے جہاں انسان بار بار آنا چاہتا ہے۔ یہاں کی خوبصورتی کسی ایک چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ پورے ماحول کی وجہ سے ہے۔ جھیل کا پانی، ارد گرد کے پہاڑ، آسمان، بادل، سڑک، خاموشی،
سب مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لولو سر جھیل صرف ایک ٹریول ڈیسٹینیشن نہیں لگتی بلکہ ایک یادگار بن جاتی ہے۔ شاید آپ برسوں بعد بھی اگر آپ لولو سر کی کوئی تصویر دیکھیں گے تو آپ کو اس جگہ کی ہوا، اس کا موسم، وہ پہاڑ، وہ سفر ضرور یاد آئے گی۔ سفر کی یہی تو سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ ہم جگہوں سے واپس آ جاتے ہیں لیکن جگہ ہمارے اندر رہ جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس قسط میں ہمارے ساتھ سفر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ بابو سر سے ناران کاغان تک جاری رہنے والی جرنی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی ایک لائک اور ایک کومنٹ سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے ہماری پچھلی قسطیں نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس پوری جرنی کو بابو سر ولیج، اکنالا، بابو سر ٹاپ، خوبصورت میڈوز، گیٹی داس اور تمام علاقے اور یہاں کے دلکش خوبصورت نظارے دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسی سفر کو مزید آگے لے کر جائیں گے، کیونکہ لولو سر پر ہماری جرنی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے آگے ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا۔ لیکن آگے بھی بہت سے خوبصورت نظارے ہمارے انتظار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، کچھ ہی لمحوں میں ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل پہ جو نیو ہے سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین و سامعین، آج کے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامت رکھے اور اس پیارے ملک میں رہنے والے تمام باسیوں کو خوش و خرم رکھے۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔